لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين جد الحسن والحسين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام واتقوا الله عباد الله وبادروا آجالكم بأعمالكم صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، مجلس سال ثواب ہے اور برادر حیدر نے موضوع دیا ہے مرحومین، یعنی لوگ انتقال کرنے کے بعد دنیا سے جب گزر جاتے ہیں تو ہم پر ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں. شاید میں پہلی دفعہ اس طریقے کے موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں، کیونکہ جو عنوان کے لیے میں نے مولائے کائنات کے خطبے سے ایک سطر، ایک لائن کو موضوع بنایا ہے، وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا. واتقوا اللہ عباد اللہ. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور موت سے پہلے اپنے اعمال کا ذخیرہ کر لو. مولا فرما رہے ہیں کہ موت سے پہلے ہم اپنے اعمال کا ذخیرہ کر لیں. حیدر نے عنوان دیا ہے کہ لوگ جب گزر جائیں، انتقال کر جائیں، تو ہم پر ان کی کیا ذمہ داری ہے. ایک چھوٹا سا جواب تو میں دے دوں گا کہ حیدر زمانہ اتنی تیزی سے خود غرضی کا ہوتا جا رہا ہے، اور وہ بھی آثار ظہور اور آثار قیامت میں سے ایک علامت ہے کہ انسان اتنا خود غرض ہوتا جائے گا کہ وہ اپنے عزیز ترین رشتوں کا بھی لحاظ نہیں کرے گا. اور آہستہ آہستہ ہم خود دیکھتے بھی جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے رشتوں میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے. تو میں ایک چھوٹا سا جواب تو یہ دے دوں گا کہ زندوں سے امید مت رکھیے کہ ہمارے انتقال کر جانے کے بعد ہمارے دوست، احباب، گھر والے، جان پہچان والے ہمارے لیے کچھ نیکی کریں گے. میں آہستہ آہستہ اپنی اس امید کو کمزور کرتا جا رہا ہوں، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے مولائے کائنات کے ایک ایسے قول کو موضوع بنایا جس میں مولا خود فرما رہے ہیں کہ موت سے پہلے تم خود اپنے اعمال کا ذخیرہ کرو. ہاں، مگر کچھ باتیں ہیں بہت ہی اچھی سوچ سے حیدر نے موضوع رکھا ہے. تو 30-40 منٹ جو بھی ہمارے پاس وقت ہوگا، میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو ایک پائے تکمیل تک پہنچاؤں. یقینی طور پر آج کل پرسوں جو گزرا ہے اس کے بعد کسی اور کا نمبر ہے، کسی اور کا نمبر ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا نمبر کب آنے والا ہے.
لیکن جب کسی کا نمبر آ ہی جاتا ہے تو عام طور پر جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے، میت ہو جاتی ہے، تو ایک طریقے کا پینک کریٹ ہوتا ہے، پریشانی کریٹ ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے، کس کو بلانا ہے، کون سا کام کرنے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ سب جانتے ہیں۔ اور اتنی ساری میتوں میں شریک ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس کوئی ٹائم ٹیبل بنا ہوا نہیں ہوتا کہ اگر کسی گھر میں انتقال ہو جائے کسی بندے مومن کا تو 1 2 3 4 5 ہم کو لائن سے کیا کام کرنا ہوتا ہے۔ کام تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن ایک تھوڑی سی پریشانی کے بعد یاد رکھیے، سب سے پہلا کام جیسے ہی کسی کا انتقال ہوا، کوئی بندہ مومن مومنہ اس دنیا سے گزر گیا یا گزر گئی، تو زندوں کے لیے، اس کے جان پہچان اہل خانہ گھر والوں کے لیے پہلا پیغام یہ ہے کہ مرنے والے کے نام پر صدقہ نکالا جائے، سب سے پہلا کام۔ اور صدقے کی شرط نہیں ہوتی ہے، جب ہم صدقے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، 10 روپے بھی ہو سکتے ہیں، 5 روپے بھی ہو سکتے ہیں، 1 روپیہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو استطاعت ہوتی ہے اس استطاعت کو پیش نظر رکھ کر مرحوم کے نام پر صدقہ نکالا جائے۔ یاد رکھیے کہ صدقہ ہمارے پاس کیوں دیا جاتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جو صبح کا آغاز صدقے سے کرے، یعنی صبح گھر سے نکلتے وقت کچھ صدقہ دے کر نکلے، چاہے وہ آدھا درہم ہی کیوں نہ ہو، یہ تمام دن کی بلاؤں کا رد ہے۔ اسی طرح اگر کوئی رات کا آغاز صدقے سے کرے، چاہے آدھا درہم ہی کیوں نہ ہو، تو یہ رات کی ساری بلاؤں کا رد ہے۔ اور ہمارے پاس تو یہ بات، یہ اصول نہیں ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، نہیں، وہ ختم نہیں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ انتقال کر گیا۔ مطلب پہلے وہ ایک جگہ پر تھا، اب ایک دوسری جگہ پر وہ منتقل ہو گیا۔ مثلا ہم پہلے حیدرآباد میں تھے، اب بمبئی میں منتقل ہو گئے، پہلے یہاں تھے، اب مثلا امریکہ منتقل ہو گئے۔ تو اب آپ کا بچہ امریکہ میں بیٹھ کر یہاں کے کسی فرد کے لیے صدقہ دے، یا آپ یہاں رہتے ہوئے اپنے بچے کے نام پر صدقہ نکالیں، صدقے کا اثر باقی رہتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان جب مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ انتقال کر گیا، یعنی پہلے ایک دنیا میں تھا، اب کسی اور دنیا میں چلا گیا۔ تو ایک مقام سے دوسرے مقام پر چلے جانے سے صدقے کا اثر ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی لیے تاکید ہے کہ سب سے پہلا عمل جو ہم مرنے والے کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہے کہ اس کے نام پر صدقہ نکالا جائے، اور صدقے کی شرط یہ ہے کہ جو بھی ہماری استطاعت ہو۔ دوسرا کام، بلکہ اس کو بھی میں پہلا ہی کام کہوں گا، یاد رکھیے کہ ملائے کائنات کی مشہور و معروف حدیث ہے، یا خیر حمدان من یمت یرانی، اے حارث حمدان، آپ کے صحابی کا نام تھا، ان کو مخاطب کر کے مولا نے کہا تھا کہ اے حارث، جب بھی کوئی بندہ انتقال کرتا ہے تو وہ مجھے دیکھتا ہے۔ مطلب مرنے والے کے پاس ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا یقین ہے کہ نہ صرف مولائے کائنات بلکہ معصومین تشریف لاتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، تبھی تو روح قبض کی جائے گی۔ تو وہ بندہ جب انتقال کر گیا، یا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے سے پہلے ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اب انتقال کرنے والا ہے، کبھی کچھ منٹ پہلے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، کبھی کبھی 1 2 گھنٹے پہلے بھی آپ محسوس کر لیتے ہیں کہ ہاں اب یہ بندہ اس دنیا سے گزرنے والا ہے۔
تو یاد رکھیے کہ جب آپ کو اگر محسوس ہو جائے کہ اب اس بندے مومن کا انتقال ہونے والا ہے یا انتقال ہو گیا، خدا را اس میت کے پاس پھر کوئی بھی ایسا بندے خدا قریب بھی نہیں آئے گا جس پر ایک غسل واجب ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مرنے والے کے انتقال پر ہمارا مولا تشریف لاتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ میت کے ارد گرد آس پاس ایسے لوگ حالت نجاست میں ہوں اور معصومین تشریف لائیں، ملک الموت تشریف لائیں۔ ملک الموت کہتے ہیں کہ کراہیت محسوس کرتے ہیں اگر اس میت کے قریب میں کوئی ایک انسان اس طریقے کی حالت نجاست میں ہو جس پر مثلاً غسل واجب ہے، چاہے رشتے کے اعتبار سے کوئی بھی رشتہ ہو، بیٹے کا ہو، بیٹی کا ہو، ماں کا ہو، رشتہ اگر واقعاً اس رشتے کی بنا پر آپ ہی چاہتے ہیں کہ میت کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، تو اولین فرض یہ بنتا ہے کہ ہر وہ فرد جس پر اس طریقے کی نجاست طاری ہے کہ اس پر غسل واجب ہے، تو وہ میت کے قریب نہ آئے۔ میت کی روح جسم سے نکلنے کے بعد بھی از روئے قرآن، از روئے حدیث، وہ میت کے جسم پر رہتی ہے، نہ صرف رہتی ہے بلکہ وہ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ آپ کی آواز کو سن رہی ہے۔ ہم مرنے والے کی تڑپ کو نہیں سن سکے جب وہ انتقال کر گیا تھا، لیکن اس کی روح میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہماری آوازوں کو سن سکتی ہے۔ لہذا خیال رہے کہ جب کسی میت کے گھر میں جائیں یا میت کے قریب جائیں تو ایسی بات نہ کریں جو خلاف اخلاق ہو، غیبت ہو، جھوٹ ہو، ہنسی ہو، مذاق ہو، نہ، اس سے روح میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، اس کے بدلے میں جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فوراً، ہمارے پاس یہ رواج ہے لیکن وہ رواج رسم نہیں ہے، وہ تاکید ہے کہ چنانچہ جیسے ہی کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو فوراً بلا کسی فاصلے کے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے باضابطہ طور پر قرآن مجید کی تلاوت تو ہو رہی ہے، مگر لوگ میت کے قریب یا تو اس کے پرانے واقعات کو یاد کر کے مذاق بھی کرتے ہیں، ہنسی بھی ہوتی ہے، یا کبھی کبھی بہتان یا اس کی برائی بھی کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ باتیں میت کی روح کو بڑی تکلیف پہنچاتی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جو لوگ زندہ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسی گفتگو نہ کریں، ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے ہم سبب بن رہے ہیں تکلیف روح کے لیے جس کا انتقال ہو چکا ہے۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، اب آپ نے اس کو چادر اڑا دیا، ہاتھ پیر سیدھے کر دیے، تھوڑی دیر گزرے گی اور اب اس کا جنازہ اٹھایا جائے گا، تابوت لایا جائے گا، میت اٹھائی جائے گی قبرستان کی طرف جانے کے لیے۔ تو اس کے بعد جو سب سے عظیم ترین فضیلت زندہ لوگوں کے لیے مرحوم کے وہ اعزاء، اقربا، دوست، احباب جو اس کے ساتھی ہیں، اہل محلہ ہیں، ان کے لیے یہ اعزاز مل رہا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو سہارا دے کر اس کی میت کو گھر سے قبرستان تک پہنچایا ہے۔ یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ شایعت جنازہ بہت 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 بڑی نیکی ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی بشارت جو مومن کو قبر میں دی جاتی ہے، سب سے پہلی بشارت جو مومن کو قبر میں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اے مومن، تجھے
اور تیرے جنازے کی مشاہد کرنے والے مومنین کے تمام گناہ بخش دیے گئے۔ چند قدم اگر ہم نے اس میت کو، اس جنازے کو، اس تابوت کو سہارا دیا تھا، اس کا ثواب، اس کی نیکی کا بدلہ ہی ملا کہ اس بندے خدا کے گناہ معاف کر جاتے ہیں، اور یہ بشارت ہے جو مرنے والے کو دی جاتی ہے۔ تیسرا کام، اب آپ پہنچ گئے قبرستان تک، ہم نے قبر کھودی، قبر تیار کی، اب میت کو لے جانا ہے قبر میں دفن کرنے کے لیے۔ پھر یہاں پر سختی کے ساتھ تائید ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ کرو کہ تم چلتے ہوئے جنازے کے ساتھ ڈائریکٹ قبر تک پہنچ کے اس کی میت کو قبر میں اتار دو، کہ نہیں، ایک قسم کی اس کی ہولناکی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ روح میت برداشت نہیں کر سکتی ہے، لہذا تاکید کی جاتی ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر میت کو روک دیں، رکھ لیں، اور پھر اس کو قبر کی طرف لے جائیں۔ یہ چیز بھی ہمارے پاس ابھی بھی باقی ہے کہ کبھی بھی غسل کے بعد جب میت کو قبر تک لے جایا جاتا ہے تو ڈائریکٹ ہم قبر پہ جا کے نہیں رکتے، بلکہ قبر سے پہلے میت کو، جنازے کو روکا جاتا ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے پاس ابھی بھی۔ اور اب آپ قبر کے پاس پہنچ گئے، اور قبر کیا کہہ رہی ہے؟ قبر کہہ رہی ہے انا بیت الغربا، میں غربت کا گھر ہوں، انا بیت الوحشہ، میں وحشت اور پریشانی کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ قبر پکار رہی ہے، میں غربت کا گھر ہوں، میں پریشانی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، اور اس قبر میں آپ کو اپنے عزیز ترین دوست، رشتہ دار کو اتارنا ہے۔ یاد رکھیے، جیسے ہی مرحوم، جیسے ہی انتقال ہوا، اسی لمحے سے اس مرنے والے کا عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے، اور ابھی ہم نے اس کو قبر تک پہنچایا ہے، پہلی منزل ہے، اور قبر پکار کے کہہ رہی کہ میں غربت کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں، اس میں آپ کو اتارنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کیڑوں کو دیکھ سکے، اس غربت کو محسوس کر سکے، اس وحشت کو محسوس کر سکے جو اب اس میت کو محسوس کرنا ہے جس کو ہم دفن کر کے جا رہے ہیں۔ کبھی جب ہم میت کو دفن کر کے قبرستان سے قبر بنا کے نکل جاتے ہیں نا، ہمارے پاس پھر ایک تاکید ہے کہ کوئی ایک بندہ مومن ٹھہرتا ہے اور تلقین پڑی جاتی ہے قبر کے بند کرنے کے بعد بھی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی مرنے والے کی روح دیکھتی ہے، تڑپتی ہے، چلاتی ہے، پکارتی ہے، جب وہ سمجھتی ہے کہ اتنے سارے لوگ جو مجھے میری میت کے ساتھ یہاں تک آئے تھے، اب مجھے چھوڑ کر خود تو جا رہے ہیں، اور مجھے اکیلا وحشت کے مکان میں چھوڑ کر، غربت کے مکان میں چھوڑ کر، کیڑوں کے مکان میں چھوڑ کر۔ ہمارے پاس تاکید ہے کہ اس وقت بھی ایک تلقین پڑی جاتی ہے۔ تو کون سی چیز ہے کہ زندہ لوگ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس مرنے والے تک کوئی ایسی چیز، ایسا عمل کر سکتے ہیں کہ اس سے اس تکلیف کی کمی ہو، ختم ہو جائے، پابجائی ہو جائے؟ میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلا عمل یہ کرنا ہے کہ اس کے نام پر صدقہ نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے، صدقہ نکالا گیا، پھر سوال پیدا ہوگا، کیا وہی انسان
اپنے مرحومین کے گناہوں کو دور کر سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو؟ اگر کوئی غریب ہے تو وہ اس کے گناہ ویسے ہی رہ جائیں گے؟ نہیں، جس کے پاس پیسہ ہے، ہم نے تو کہا کہ پیسے کی بات بھی نہیں ہے، آدھا درہم بھی اگر ہو تو صدقہ اپنا اثر رکھتا ہے۔ صدقے میں اماؤنٹ نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ نیت اور خلوص دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے بار بار اصرار کہا کہ جو انسان کی حیثیت ہوتی ہے اس حیثیت کے اعتبار سے بندہ صدقہ نکالتا ہے۔ لیکن پھر ایک سوال باقی ہے نا کہ کیا وہی انسان صدقہ نکالے گا جس کے پاس پیسے ہیں، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ اپنے مرحومین کے عذاب میں تخفیف کا سبب کیسے بنے گا؟ اس کا بھی راستہ بتایا گیا کہ یہ بندہ مومن جو اب زندہ ہے، دوست احباب رشتہ دار، وہ مرنے والے کے لیے 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھے گی۔ بہتر ہے دونوں کام کیا جائے، صدقہ بھی نکالیں، نماز وحشت قبر بھی پڑھیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کے پاس بالکل آدھا درہم بھی موجود نہیں ہے تو وہ بندہ پھر بھی اپنے مرنے والے کی روح کے لیے تخفیف عذاب کا سبب بن سکتا ہے اگر وہ 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھے۔ نماز وحشت قبر پڑھنے کا ایک طریقہ ہمارے پاس رائج ہے کہ پہلی رکعت میں ہم سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلناہ پڑھتے ہیں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 2 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ الہاکم التکاثر۔ سوال پہلے یہ ہوتا تھا کہ انتقال ہوا، دن ہو رات ہو، بارش ہو، ٹھنڈ پڑے گرمی پڑے، ہم لوگ سیدھے جاتے تھے میت کو دفن کر کے آتے تھے۔ ایک زمانہ بچپنے سے لے کر ہم نے جوانی تک دیکھا ہے ایسا، لیکن ابھی حالات بہت زیادہ بدل چکے ہیں۔ میت مثلا شام کو انتقال ہوا، دواخانے سے میت نکلنے میں 4 6 8 گھنٹے لگ گئے، رات بھر میت گھر میں رہی، ہم نے صبح دفن کیا، تو کیا وحشت قبر اس وقت شروع ہوگی جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، لہٰذا ہم نماز اس وقت پڑھیں گے جب میت کو دفن کر دیا جائے، یا دفن ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ رات گزر گئی، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پہلی رات خطرناک رات ہوتی ہے، رات تو ہم نے میت کو گھر میں رکھ لیا۔ یا ایسے بھی ہوتا ہے مثلا کسی کا انتقال دبئی میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں ہو جائے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میت کو حیدرآباد لایا جائے، وطن کو لایا جائے، یا انتقال حیدرآباد میں ہوا، خواہش تھی، منت تھی کہ میت کربلا محلہ میں دفن کی جائے، پتہ نہیں پہلے تو 15 دن 20 دن 1 مہینہ لگ جاتا تھا۔ تو نماز وحشت قبر دفن کے بعد پڑھی جائے یا دفن کے پہلے بھی پڑھی جا سکتی؟ اس کے لیے آیت اللہ خوئی کا اصرار ہے کہ دفن سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ دیگر علماء کا خیال یہ ہے کہ میت کا دفن ہونا ضروری ہے نماز وحشت قبر پڑھنے کے لیے۔ آیت اللہ سیستانی نے ایک طریقہ نکالا ہے کہ اگر انتقال کے بعد اور دفن سے پہلے نماز پڑھی جا رہی ہے تو سورہ قل هو اللہ احد اور الہاکم التکاثر والی نماز پڑھی جائے گی، اور اگر دفن کے بعد پڑھی جا رہی ہے تو وہ نماز جیسے ہم نے کہا بھی کہ آیت الکرسی اور سورہ انا انزلناہ کے طریقے سے پڑھی جائے گی۔ دفن کر دیا، مٹی ڈال دی، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اور ہم نے میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد خدا حافظ کہہ کر قبرستان سے چلے گئے۔ نہیں، رکیے، مضبوط قبر جس دن دفن ہوتا ہے اس دن نہیں بنتی ہے، بعد میں بنائی جاتی ہے۔ جس وقت یا جس دن آپ میت کو دفن کرتے ہیں اس پر جو مٹی ڈالی جاتی ہے مٹی بڑی ہلکی ہوتی ہے۔ سخت تاکید ہے کہ اس مٹی میں اپنی انگلیوں کو رکھو اس طرح سے کہ تمہاری انگلیاں مٹی کے اندر جا رہی ہیں، اور
3 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی جائے۔ یہ واقعہ شاید میں نے کسی اور مجلس میں پڑھا تھا، ہمارے کسی دوست کا جو بہت ہی ترقی کر کے یہاں سے لندن چلے گئے تھے اور بہت اچھی زندگی انہوں نے بنائی گزاری، انتقال کر گئے، انتقال ہوا، میت کو دفن کرے، تو ہم نے ان کے بچوں سے کہا تھا کہ بڑی تاکید ہے میت کو دفن کرنے کے بعد مٹی پہ انگلیاں رکھ کر سورہ انا انزلنا پڑھے، میت کو بڑا ثواب ملتا ہے۔ تو بچوں نے کہا تھا کہ مولانا ہم کو سورہ انا انزلنا نہیں آتا۔ اب جس کو سورہ انا انزلنا نہیں آتا وہ نماز وحشت قبر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ بھائی حیدر، یہ امید رکھنا کہ میرے مرنے کے بعد میرے دوست، احباب، رشتہ دار، اولاد، اہل خانہ میرے لیے ایصال ثواب کریں گے، یا تو آپ ان کی اس طریقے سے تربیت کر کے جائیے، یا پھر جو نیکی آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے دل سے، اپنے عقیدے سے، اپنے ذہن و فکر سے وہ اپنی زندگی میں کر کے جائیے، کچھ چھوڑ کر مت جائیے اس امید میں کہ میرے بعد یہ لوگ کچھ کرنے والے ہیں۔ میت کو ہم نے دفن کر دیا، نماز سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر لی، گھر پہنچ کر نماز وحشت قبر پڑھ لی۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس رواج ہے، مثلا مجلس زیارت ہوگی، لوگ جمع ہوں گے، مجلس ہوگی، ذکر ہوگا، پھر چہلم ہوگا۔ ابھی کچھ رشتے ایسے باقی ہیں کہ پہلی برسی تک تو ذکر خیر ہو ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مجلس ایصال ثواب ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد تو ہم کو یاد بھی نہیں رہتا کہ ہمارے والد کے انتقال کی تاریخ کیا تھی، ہمارے والدہ کی قبر کس مقام پر ہے، پھر تو ہم کو یاد نہیں رہتا، پہلے سال پھر بھی ہو جاتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ موضوع پہ ہوں میں، جب حیدر نے موضوع دیا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں مکمل طور پر موضوع پہ رہوں، پھر بھی ہماری اخلاقی ذمہ داری کہوں گا میں، چلیے اگر واجب اور فرض نہ بھی ہو تو کم از کم میں اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھوں۔ سنیے، میرے سامنے کتاب ہے، چونکہ مجلس زوم پر ہو رہی ہے لہٰذا میں وہی الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعہ مرنے والے اپنے گھروں کے دروازوں پر آ کر فریاد کرتے ہیں، روتے ہیں، پکارتے ہیں کہ اے میرے اہل و عیال، اے میرے رشتہ داروں، مجھ پر ایسی چیز کے ذریعے مہربانی کرو جس کے ذریعے خدا تم پر رحم کرے، ہمیں اپنے دل میں جگہ دو، بھلانے کی کوشش نہ کرو، ہم پر اور ہماری بے کسی پر رحم کرو۔ یہ صحیح ہے کہ ہم اس قید میں بڑی تنگی، آہوزاری اور غمی میں مبتلا ہیں، ہم پر رحم کرو، ہمارے لیے دعا اور صدقہ دینے میں کنجوسی نہ کرو، شاید خدا ہم پر رحم کرے اس سے پہلے کہ تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ۔ اس لیے میں نے کہا کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا وقت کب آنے والا ہے، مرنے والا پکار کر کہہ رہا ہے قبل اس کے کہ تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ، یعنی محتاج۔ ہائے افسوس، کبھی ہم بھی تمہاری طرح طاقتور ہوا کرتے تھے، اے خدا کے بندو ہماری بات سنو، ہمیں مت بھلاؤ۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ایک عظیم سرمایہ ہے جس پر تم قابض ہو، کبھی ہمارے تصرف میں تھا، آج تم جس مکان پر قابض ہو
یہ مکان ہمارے کنٹرول میں تھا. آج جس گاڑی میں تم بیٹھے ہوئے ہو وہ گاڑی کسی وقت ہمارے کنٹرول میں تھی. آج جس کاروبار میں تم مالک بن کر بیٹھے ہو وہ ہمارے کنٹرول میں تھا. ہم نے اس کو راہ خدا میں صرف نہیں کیا اور لوگوں کا حق غصب کرتے رہے جو ہمارے وبال کا باعث بنا اور دوسروں کے لیے فائدہ مند. ہم پر، اب سنیے آپ، ہم پر ایک روٹی کا ٹکڑا، مرنے والا روٹی بھی نہیں مانگ رہا ہے، مرنے والا پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے میرے دوستو، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے گھر والوں، مجھے ایک روٹی کا ٹکڑا مہربانی کر کے دے دو. ہم فریاد کرتے ہیں کہ جلد ہی تم اپنے اوپر ایسے ہی گریا کرو گے جیسے آج ہم رو رہے ہیں، مگر جس طریقے سے ہمارا رونا ہم کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے بالکل اسی طرح تم بھی آ کر جب یہاں رو گے تو تمہارا رونا بھی تم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. عزیزان گرامی، ایک اور سبق ملا کہ مرنے والا ہم سے روٹی نہیں بلکہ روٹی کا ٹکڑا مانگ رہا اور کہہ رہا ہے کہ قبل اس کے کہ تم ہماری حالت میں پہنچ جاؤ یہ کرو، ورنہ جیسے آج ہم ایک روٹی کے ٹکڑے کے نیکی کا ثواب کے واسطے انتظار کر رہے ہیں، ان قریب تم کو بھی ویسے ہی کرنا ہوگا. لہذا اگر میرے پاس واقعی اتنا آٹا ہے یا آٹا خریدنے کے پیسے ہیں، میرے پاس اتنی روٹی ہے اور روٹی خریدنے کے پیسے ہیں، مجھے چاہیے کہ قبل اس کے کہ میں مرنے کے بعد اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے تڑپ کر کہوں کہ مجھے روٹی دے دو، کیوں نہیں میں اسی مال، اسی پیسے کو، اسی طاقت کو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے کسی غریب اور محتاج کو اپنے پیسوں سے روٹی کھلا کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. چلیے، ایک شکایت عام ہے کہ زندوں کے لیے یہاں پر روٹی نہیں ہے تو ہم مرنے والے کو روٹی کیسے کھلائیں، مرنے والے کے نام پر کیسے اصالہ ثواب کریں. اس کا بھی ایک راستہ اللہ نے دیا ہے. فرماتا ہے کہ دیکھو، قرآن مجید کا ہر سورہ اس کا ایک ثواب ہے. قرآن مجید کی ہر آیت آیت قرآن ہے. سورہ الحمد سے لے کر سورہ الناس تک ہر ایک کی ایک انفرادیت ہے، ایک عظمت ہے. لیکن جب مرنے والے کی ہم بات کرتے ہیں تو مرنے والے کا سورہ ملک سے بہت زبردست تعلق. یہ سورہ جس کا عذاب قبر سے بہت 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 گہرا تعلق ہے کہ سورہ مبارک ملک آپ نے پتہ نہیں زندگی میں کتنے مرتبہ پڑھا ہوگا. عذاب قبر کو دور کرنے کے لیے اتنا اہم سورہ ہے، اتنا اہم سورہ ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس راوی ہیں. جناب عبداللہ ابن عباس معمولی راوی کا نام نہیں ہے، یہ مولا کے صحابی ہیں، یہ مولا کے شاگرد ہیں، یہ مولا کے چچا کے بیٹے ہیں اور یہ مولا کے سمدھی بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص پیغمبر کے پاس بھاگا بھاگا آیا، پریشانی کے عالم میں کہ اس کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا ہے. گھبرا کر لوگوں نے اسے راستہ دے دیا اور پیغمبر کے پاس پہنچ گیا. حضور نے اس سے پوچھا، بھائی کیا پریشانی ہے، کیوں دوڑتے ہوئے آ رہے ہو، یہ چہرے پر پسینہ کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے، بہت ہی عجیب و غریب. کہتا ہے کہ میں کسی کام سے اپنے شہر سے باہر جا رہا تھا، چلتے چلتے تھک گیا، مجھے کچھ دیر بیٹھنے کی ضرورت محسوس ہوئی. جس جگہ پر میں بیٹھا وہ ایک قبرستان تھا اور میں قبر پر بیٹھ گیا. چونکہ استراحت کے لیے آرام کے لیے بیٹھ گیا تھا تو میں نے، دوپہر کا وقت تھا، میں نے قرآن مجید نکالا اور سورہ مبارکہ ملک کی تلاوت شروع کر دی.
اور جیسے ہی میں نے سورہ ملک کو پڑھنا شروع کیا قبر سے آواز آئی کہ اے بندے خدا تیرے سورہ ملک کی تلاوت سے اس مرنے والے کا اس مرحوم کا اس میت کا جو اس قبر میں مدفون تھی اللہ نے اس کے عذاب کو دور کر دیا. یہ پریشان ہو گیا, کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے سنا ہے, اپنے کانوں سے سنا ہے, اپنے کانوں سے سننے کے بعد بھی اسے یقین نہیں آ رہا ہے کہ واقعی اس نے سنا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری نیت نہیں تھی کہ میں سورہ ملک اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس سے کسی مرنے والے کا عذاب دور ہو جائے, اس سے کوئی ایصال ثواب ہو. میں نے تو صرف ایسے ہی پڑھنا شروع کیا تھا. اور پیغمبر سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول جو میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے, کیا واقعاً اللہ نے میرے سورہ ملک کے پڑھنے سے اس مرنے والے کے قبر میں جو میت دفن تھی اس کے عذاب کو دور کر دیا؟ پریشانی کے عالم میں وہ سوال کر رہا تھا. پیغمبر مسکرائے. ابن عباس جیسا راوی نقل کر رہا ہے, رسول نے کہا کہ دیکھو تم نے جو کچھ سنا ہے واقعاً حقیقت نے سنا ہے, اور یہی واقعہ ہے کہ سورہ ملک میں اللہ نے ایسی فضیلت رکھی ہے کہ سورہ جب بھی پڑھا جائے آدمی کی نیت بھی کیوں نہ ہو کہ کسی کو بخشوانا ہے, عذاب قبر کو برطرف کر دیتا ہے. عذاب قبر سے, پھر فرماتے ہیں پیغمبر کہ عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, عذاب قبر سے اپنے مرمین کو بچانے کے لیے اگر تمہارے پاس کوئی تحفہ ہے جو تم کسی مرنے والے کو دے سکتے ہو وہ سورہ ملک کی تلاوت. کتنا وقت لگے گا, کتنا پیسہ خرچ ہوگا؟ کسی نے کہا ہے کہ اللہ نے سورہ ملک میں جو طاقت رکھی نا, دیکھیے اگر کوئی دوائی میں کھاتا ہوں تو اس کا اثر میرے پر ہوتا ہے, جس میں انسانی پر ہوتا ہے, لیکن جب ہم کوئی اسپرے مارتے ہیں نا, مثلا میں آپ کو مثال دوں, مچھروں کو مارنے کے لیے ہم ایک ایک مچھر کو نہیں مارتے, مچھروں کو مارنے کے لیے ہم کبھی اسپرے کرتے ہیں اور ہم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اسپرے کہاں تک چلا گیا اور اس کا اثر کہاں تک گیا. جہاں تک جاتا ہے وہاں تک مچھر بڑھ جاتا ہے. کسی نے کہا کہ سورہ ملک گناہوں کو, عذاب کو دور کرنے کے لیے ایک اسپرے جیسا کام کرتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ میں پڑھ رہا ہوں یہاں مگر اس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ پتہ نہیں کتنی قبروں تک مرنے والوں کا عذاب دور ہو جاتا ہے. تو آپ کی نیت نہیں ہوتی ہے مگر سورہ ملک میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ وہ جب پڑھا جاتا ہے تو مرنے والوں کے عذاب کو دور کر دیتا. بہت اہم سورہ ہے, بہت اہم آیت ہے. مرحوم کے لیے خود پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر تم کوئی تحفہ دینا چاہتے ہو تو یہ بہترین تحفہ ہے. دو لمحے سوال آپ بھی کر سکتے ہیں, ذہن میں آیا ہوگا, میں بھی اٹھاؤں گا یہ سوال کہ آخر سورہ ملک میں ایسی کون سی بات ہے کہ جو اللہ نے اتنا زبردست ثواب, اتنا زبردست اثر رکھا ہے مرنے والوں کے لیے. ایک کیفیت بیان ہو رہی ہے سورہ ملک میں. ارشاد ہوتا ہے قیامت کی کیفیت کو اللہ بیان کر رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ کلما القیا فیہا فوجن, جب, عذاب کی آیت ہے, جب لوگوں کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا تو کیسے داخل ہوں گے یہ؟ فوجن, فوج کہتے ہیں گروہ کو, گروپ کو, ایک کے بعد ایک گروپ لایا جائے گا اور یہ جہنم کی طرف لے جایا جائیں گے. میں خصوصیت کے ساتھ اصرار کروں گا نوجوانوں کے لیے کہ دیکھیے کہ اس سورہ میں میسج کیا ہے, کیا پیغام دے رہا ہے سورہ. ایک چیز ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے عام طور پر, کبھی بھی ہم کہتے ہیں نا ارے یار سنو, نہیں سنو گے تو پھنس جاؤ گے.
لوگ یہی سمجھتے ہیں سن لیا تو ہمارے اوپر یعنی لاگو ہو گئی، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ سنو نہیں، سنو گے تو پھنس جاؤ گے۔ یہ پیغام اس سورے میں اس کا ٹوٹلی برعکس ہے، اس کا الٹا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کلما القی فیہا فوج، کہ جہنم میں جب لوگوں کو داخل کیا جائے گا، فوج کسی بھی گروہ کو، سارے گنہگار کو ایک ساتھ لا کے ڈمپ نہیں کیا جا رہا ہے، گروہ در گروہ لائے جائیں گے۔ سألہم، تو جہنم کے داروغہ، جہنم کے سیکورٹی گارڈز ان لوگوں سے سوال کریں گے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جانے والا ہے۔ کیا سوال کریں گے؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کتنا زبردست سوال ہے، دیکھیے۔ حساب کتاب ہو گیا، ڈکلیریشن ہو گیا، بندوں کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، اور وہاں ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے یا کھڑے ہیں، انہوں نے ان لوگوں سے سوال کیا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جواب سنیے، جہنم میں جانے والے جہنم کے سیکورٹی گارڈ کو جواب دے رہے ہیں الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس جواب نہیں ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا قالو، انہوں نے کہا بلا، جی آیا تھا، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ایک ڈرانے والا آیا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ڈرانے والا تو آیا تھا، ہم نے کیا کیا؟ فَكَذَّبْنَا، ہم نے اس کو جھٹلایا، اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے اسے مزید کہا، کیا کہا؟ مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، تم جو بات کہہ رہے ہو اللہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے ایسا کہا ہی نہیں۔ دیکھ کون کہہ رہا ہے یہ بندہ کافر نہیں ہے، کافر اگر ہوتا تو ہم کہتے کہ بھئی کفر کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا، مشرک نہیں ہے، مشرک اگر ہوتا تو ہم کہتے تھے اس نے شرک کیا لہذا جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر تم جھوٹے ہو۔ کون؟ جو بندہ ان کو ڈرانے کے لیے آیا ہے۔ الم یاتکم نذیر، ہمارے پاس ایک ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، مگر ہم نے اس کو جھٹلایا، وقلنا، اور ہم نے اسے مزید کہا ما نزل اللہ من شیء، تم جو کہہ رہے ہو نا اللہ ایسا نہیں کہہ سکتا۔ یعنی وہ بندہ جو اللہ کو مانتا ہے اپنی طرف سے ایسے سمجھ لیا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ تو ایسا کہہ ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ ما نزل اللہ من شیء، تم جو کہہ رہے ہو اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ نے اس قسم کی کوئی بھی چیز نازل نہیں کی۔ یہ جواب نہیں تھا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، یہ جواب نہیں تھا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، مگر ایسا عذاب اللہ ہم کو نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے بعد اور ایک جملہ کہا وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، تم بھی گمراہ ہو اور تم دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہو۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ جب ہم زندہ تھے اور جواب دیا جا رہا ہے جہنم کے سیکورٹی گارڈز کو، جب انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہم نے کہا کہ آیا تو تھا مگر ہم نے پہلے اس کا انکار کر دیا، اس کو جھٹلایا اور کہا کہ تم جو بات کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے، تم بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد انہوں نے اور کچھ کہا، وَقَالُوا، قالو، پھر کہا، فرشتوں نے تو صرف اتنا ہی پوچھا تھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، انہوں نے جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی تھی، مگر ایک چیز
جہنم میں جانے والوں نے اپنی طرف سے کہی، اس لیے آیت پھر کہہ رہی ہے وقالو، پھر ان لوگوں نے کہا، کیا کہا ان لوگوں نے؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم اس دن اس کی بات کو سن لیے ہوتے، سمجھ گئے ہوتے، تو آج اہل جہنم سے نہیں ہوتے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ سنو نہیں، سنو گے تو پھنس جاؤ گے۔ بندہ جہنم میں جانے سے پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ لو کننا نسمع او نعقل، کاش میں اس کی بات کو سن لیا ہوتا۔ کس کی؟ جو بندہ مجھے ڈرانے کے لیے آیا تھا، کاش میں اس کی بات کو سن لیا ہوتا، سمجھ گیا ہوتا، تو آج اہل جہنم سے نہیں ہوتا۔ وقت تو گزر گیا، پھر گفتگو ابھی جہنم میں جانے والے کی جہنم کے سیکورٹی گارڈ سے ختم نہیں ہوئی۔ پھر ایک آیت کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اعتراف کر لیا، فَاعْتَرَفُوا اعتراف کر لیا، مان لیا، قبول کر لیا۔ ضدی نہیں تھے، جہنم میں جا رہے ہیں مگر کوئی آرگومنٹ نہیں کیا، انہوں نے ضدی نہیں کیا، بحث نہیں کی۔ فَاعْتَرَفُوا، انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہاں ہم نے ایسا کیا۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، مگر اب ان کا اقرار کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ موت آ جانے کے بعد سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر میں اپنا پہلا جملہ کہوں گا برادر حیدر سے کہ حیدر، قبل اس کے کہ میں اپنے دروازوں کو بند کر لوں، جتنا ممکن ہو سکتا ہے انسان اپنی زندگی میں جو کر سکتا ہے، حتی الامکان جو آج کر سکتا ہے وہ آج کر لے، جو اس وقت کر سکتا ہے اس وقت کر لے، تاکہ نہیں معلوم کہ کس وقت کس کا وقت کب آنے والا ہے۔ اور یہ امید مت رکھیے، قرآن کہہ رہا ہے لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آنے والی ہے، نہ تمہارا مال تمہارے کام آنے والا۔ لا ينفع، نفع نہیں پہنچائے گا، کیا چیز؟ معلوم ولا بنون، نہ مال نہ اولاد۔ مولا فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے وہ شخص جس کا دل، جس کا قلب سلیم ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ انسان کو جب موت آتی ہے نا، تو اس کی پوری جائیداد اس کے سامنے ایک شکل کے طور پر پیش کی جاتی ہے، اور مرنے والا جب دیکھتا ہے کہ اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، تو چیختا ہے، پکارتا ہے۔ زندہ لوگ، قریب میں کھڑے لوگ اس کی تکلیف کو نہیں سن سکتے ہیں، نہیں محسوس کر سکتے ہیں، مگر وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ پوری زندگی میں اس نے جو کچھ کمایا ہے، اس کی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، گھر گاڑی، بزنس، مال دولت، وہ ایک شکل بن کر اس کے سامنے ہوتی ہے۔ تو پکارتا ہے میری جائیداد مجھے بچا لے، اے میری دولت مجھے بچا لے۔ دولت آواز دیتی ہے کہ بندے خدا ہم اب تیرے کام نہیں آ سکتے، اب صرف تیری کمائی ہوئی دولت سے تیرا کفن خریدا جا سکتا ہے، اس سے بڑھ کر تو اپنی دولت کو استعمال نہیں کر سکتا۔ مال سے، دولت سے جب مایوس ہو گیا تو وہ دوست، احباب، رشتہ دار، بیٹا اور بیٹی کو پکارتا ہے، اور وہ جواب دیتے ہیں کہ اے بابا، ہم آپ کی فقط اتنی مدد کر سکتے ہیں کہ آپ کو غسل دے دیں گے، آپ کو کفن پہنائیں گے، اور آپ کو لے جا کر قبر میں دفن کریں گے، اس سے بڑھ کر ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ ماں اور وہ باپ جس نے اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا،
میں اکثر کہتا ہوں پیغمبر کی بیٹی ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، میری بیٹی ناراض نہ ہو. علی کی بیٹی ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے مگر میری بیٹی ناراض نہ ہو. حسین کی بیٹی ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے مگر میری بیٹی ناراض نہ ہو. اس اولاد کے لیے ہم ہر کام کرتے ہیں، کئی دفعہ نہ حلال کو دیکھتے ہیں نہ حرام کو، نہ جائز نہ ناجائز. یہ اولاد کی محبت ہوتی ہے کہ انسان ہر سیڑھی کراس کر دیتا ہے، مگر جب خود اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہی اولاد ہم کو غسل دینے کے بعد، کفن پہنا کر قبر میں چھوڑنے کے بعد پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں، شریعت نے بڑے بیٹے پر واجب قرار دیا گیا کہ اگر باپ کی نمازیں باقی رہ گئیں، بیٹے پر فرض ہے کہ وہ خود پڑھے یا اجرت دے کر کسی سے پڑھائے. حج نہیں کیا تھا، روزے نہیں رکھے تھے، واجب تھے مگر نہیں کیا تھا، بیٹے کا فرض ہے. یہاں تک آ گیا کہ تم باپ، جن لوگوں سے باپ ملا کرتا تھا تم ان سے ملا کرو، جن لوگوں کا باپ احترام کیا کرتا تھا تم بھی ان لوگوں کا احترام کرو. جو رشتے تمہارے باپ مینٹین کرتے تھے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو مینٹین کرو. اور اگر ایسا نہیں کرو گے، معصوم فرماتے ہیں کہ اولاد آنکھ ہو جاتی ہے. یعنی باپ کے مرنے کے بعد بھی بیٹا آنکھ ہو سکتا ہے اگر وہ کام نہ کرے جو باپ کے حصے میں تھے. ایسا نہیں ہے کہ بیٹا زندہ ہو، باپ زندہ ہو، کچھ ناراضگی ہو گئی تو باپ نے صیغہ جاری کیا کہ میں فلاں بیٹے کو فلاں وجہ سے آنکھ کرتا ہوں. نہیں، زندگی گزارنے کے بعد بھی اگر مرنے والے کا بیٹا اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے واجبات کو پورا نہیں کرتا ہے تو وہ اولاد آنکھ ہو جاتی ہے. اور آنکھ کے معنی کیا ہے؟ آنکھ، عین، الف، قاف معنی کیا ہے؟ آنکھ کے معنی یہ ہیں، کہتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت طے کرنے سے پہلے سونگھی جا سکتی ہے. کیا مطلب ہوا؟ فرض کیجئے جنت یہاں پر ہے، آپ کو یہاں تک پہنچنے کے لیے 1000 سال لگتے ہیں، تو 1000 سال کا فاصلہ جو ہے نا، اس سے پہلے بھی جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو جنت کی خوشبو وہاں محسوس ہوتی ہے. مگر آنکھ کردہ اولاد اپنی جنت سے اتنی دور ہو جاتی ہے کہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے حصے میں جنت کی خوشبو بھی نہیں میسر ہوتی. شاید بندی تھوڑی طولانی ہو گئی، چونکہ موضوع دیا تھا اس لیے کوشش کیا میں نے بچوں تک اپنی بات کو پہنچاؤں. مجلس ریکارڈڈ ہے، بعد میں بھی سنی جا سکتی ہے. مجلس ایصال ثواب ہے. اللہ ہماری اس اجر کو، اس چھوٹی سی نیکی کو، چھوٹی سی عبادت کو قبول کرے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اگر اس کا چھوٹا سا حصہ بھی قبولیت کا شرف حاصل کرتا ہے تو اس کو ہم وسیلہ بنا کر مرحومہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کے درجات میں اضافہ ہو اور ان کے عذاب میں تخفیف کا سبب بنے. عزیزان گرامی، جو اطلاع نامہ آپ تک پہنچا ہوگا، مرحومہ کے نام کے ساتھ ہی لکھا تھا کہ وہ عاشق دختر امام حسین رہی. مجلس ایک ماں کے ایصال ثواب کی ہے. یقینی طور پر بچوں کے لیے بھی بہت مشکل وقت ہوتا ہے. ہمارے پاس راستہ ہے، طریقہ ہے کہ ہمارے درمیان سے جب کوئی گزر جاتا ہے، کسی کا بھائی گزر گیا، تو ہم ہمارے بھائی کو یاد نہیں کرتے، حسین کے بھائی کو یاد کرتے. بیٹا گزر جائے تو ہمارے بیٹے کا ذکر نہیں ہوتا، حسین کے بیٹے کا ذکر ہوتا. بہن گزر جائے تو حسین کی بہن کا ذکر ہوتا. ماں گزر جائے
تو ہم حسین کی ماں کا ذکر کرتے ہیں. یہی طریقہ ہے, یہی ہمارے اخلاق ہیں. ہم آئیے اس مادر امام حسین کا ذکر کرتے ہیں جس نے 18 برس کی عمر میں اتنے مصائب برداشت کیے کہ آپ کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑا کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیا. بابا آپ کے مرنے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو رات ہو جاتی. سمجھ میں نہیں آتا کہ شہزادی پر کون سی مصیبت تھی. ہم خود پوچھتے ہیں بی بی آپ بتائیے کون سی مصیبت تھی جس کو پیش نظر رکھ کر آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ مصیبت دن پر پڑتی تو وہ رات بن جاتا دن. شہزادی کہہ سکتی ہیں بابا کے مرنے کے بعد مجھے رونے نہیں دیا گیا. لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا. نے کہا کوئی اور مصیبت بھی ہے؟ کہ میرے دروازے پر آگ لگائی گئی اور پھر اس جلتے ہوئے دروازے کو اس طریقے سے گرایا گیا کہ محسن کی شہادت ہو گئی. ہم نے پوچھا بی بی کوئی اور مصیبت بھی ہے؟ اگر دنوں پر پڑتی تو راتوں میں بدل جاتی. کہ مجھے میرے گھر سے دربار تک جانا پڑا اور میں پورا دن کھڑی رہی حاکم کے سامنے, کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. گستاخی معاف ہو شہزادی, یقینی طور پر بہت بہت بڑی مصیبت تھی کہ آپ کو آپ کے بابا کے انتقال پر رونے نہیں دیا گیا, لیکن پھر بھی ملائے کائنات نے آپ کے گریے کے لیے باضابطہ طور پر ایک مقام تیار کیا. چل کر جانا پڑتا تھا لیکن وہاں بیٹھ کر آپ نے جب تک آپ کی حیات باقی رہی آپ نے گریہ کیا, لیکن کسی نے آپ کے رونے پر آپ کو تعزیانہ تو نہیں لگایا. کربلا تشریف لائیے, وہاں ایک بیٹی ہے جو اپنے باپ پر گریہ کرتی ہے تو اس پر تعزیانے لگائے جاتے ہیں, اس کے دامن میں آگ لگائی جاتی ہے, اس کے سر سے چادر چھینی جاتی ہے, اس کے رخسار پر تماچے لگائے جاتے ہیں. بی بی بہت بڑی مصیبت ہے کہ آپ کے گھر پر آگ لگائی گئی, ایک دروازہ جلا. شام غریباں کربلا تشریف لائیے, وہاں تو گھر کے بعد گھر جلایا گیا. بی بی ایک ماں کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے مر جائے, گزر جائے, انتقال کر جائے, شہید ہو جائے. بی بی ایک محسن کی شہادت آپ نے دیکھی, کربلا تشریف لائیے, یہاں محسن کے بعد محسن ہے, بچے کے بعد بچہ ہے, 6 مہینے کی عمر سے لے کر 18 برس تک کا جوان, کوئی 9 برس کا, کوئی 8 برس کا, کوئی 13 برس کا. بی بی بہت بڑی بات ہے کہ دختر پیغمبر اسلام ہوتے ہوئے آپ کو اپنا حق مانگنے کے لیے دربار تک جانا پڑا. ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ آپ کا گھر دربار سے بہت قریب تھا. ہاں یقینی طور پر چند قدم چل کر جانا پڑا ہوگا. آپ کو بڑا عار محسوس ہوا کہ کسی نے آپ کا لحاظ نہیں کیا, کہ بیٹھنے کا موقع نہیں ملا. بی بی کم از کم کھڑی تو رہی, سر پر چادر باقی تھی, آپ کے اور حاکم کے درمیان پردہ کھینچا گیا تھا. لیکن ہم گزارش کرتے ہیں اس بی بی کو کیسے پرسہ دیا جائے جو کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, کبھی کوفے کے بازار میں, کبھی شام کے دربار میں اس طریقے سے کھڑی ہے کہ سامنے حاکم ہیں, نہ صرف حاکم ہیں بلکہ اس کے ساتھ میں تشت ہے, نہ صرف تشت ہے بلکہ تشت میں بھائی کا کٹا ہوا سر ہے, اور اس بیبیوں کے سر پر نہ چادر ہے بلکہ ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں. واہ غربتا, واہ.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا هَذَا الْبَيَانَ رحم اللہ علی من قرأ الفاتحہ۔ برائے مہربانی ایک اور مرتبہ مرحومہ کے لیے سورہ الحمد تلاوت کر اصالہ ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم